دیکھ بھائی، سمجھتے ہو نا مجھے؟ تو ایک بات مان لو بس، گندے راستوں کو چھوڑ دو۔ آپ یقین کرو، یہ جو گندے راستے ہوتے ہیں نا، یہ بہت آسان ہوتے ہیں۔ سم ٹائمز انسان کو بہت بڑی بڑی کامیابیاں دے جاتے ہیں، لیکن گندے راستے پر چل کر جو چیزیں بھی انسان کے پاس آتی ہیں، جو کامیابی بھی انسان اچیو کرتا ہے، آپ کو کبھی بھی سکون نہیں دے سکتی۔ ان راستوں پر چلتے ہوئے انسان جو بھی خواب دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ سب جھوٹ ہوتا ہے۔ ان کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، ان کی کوئی ویلیوز نہیں ہوتی۔ لیکن یہ گندے شوق، یہ گندے اعمال، یہ گندے راستے آپ لوگوں کے دلوں سے سکون چھین لیں گے۔ بھائی، آپ روزانہ لوگوں سے سر درد کی شکایتیں کرو گے کہ میرے سر میں درد ہے، میرے دل میں درد ہے، مجھے کچھ نہیں سمجھ آ رہا۔ بھائی، تو نہیں چاہتا نا کہ تو اللہ سے دور ہو، اور میری بہن تو بھی نہیں چاہتی نا۔ آپ سب تو اللہ سے محبت کرتے ہو نا، بہت گہری محبت، اور اللہ کی خاطر تو اپنی جان تک دے سکتے ہو، ہے نا؟ تو جان لو پھر کہ یہ گندے راستے تم لوگوں کو اللہ سے دور لے جائیں گے، بہت دور۔ پھر لوٹنا چاہو گے، پلٹنا چاہو گے، لیکن راستے نظر نہیں آئیں گے۔ اللہ کو پکارنا چاہو گے، پکار نہیں پاؤ گے۔ یہ گندے راستے، یہ گندے اعمال، یہ گندے شوق انسان سے نا وہ الفاظ چھین لیتے ہیں جن الفاظ سے انسان اللہ سے ہم کلام ہوتا ہے۔ یہ گندی چیزیں انسان کو اتنا الجھا دیتی ہے نا کہ ایک لیول تو ایسا آتا ہے کہ انسان اپنے گناہوں سے، اپنی گندگیوں سے اتنا تنگ ہو جاتا ہے، اتنا بیزار ہو جاتا ہے کہ وہ جیتے جی اپنے اندر پل پل مر رہا ہوتا ہے۔ اسے اپنا آپ یوزلیس سا لگنا شروع ہو جاتا ہے۔ دنیا اور آخرت کی ساری کامیابیاں اس کی آنکھوں کے سامنے سے گزرتی ہیں، لیکن یہ دیکھ نہیں پاتا، یہ اسے اویل نہیں کر پاتا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ گندے راستوں کا مسافر ہے۔ اس نے اللہ کی بغاوتوں میں ہاتھ ڈالا ہوا ہے۔ یہ اپنے ٹیلنٹ کا استعمال کر کے، اپنے لمحوں کا استعمال کر کے، اپنی دولت کا استعمال کر کے روزانہ اللہ سے دور جا رہا ہے۔ تو اللہ سے جو دوری کا احساس ہوتا ہے نا، یہ بندے کو اندر سے کھوکھلا کر دیتا ہے۔ جو لوگ ننگے جسموں کو دیکھنے کے شوقین بن جاتے ہیں نا، ان کے دلوں میں اللہ کو راضی کرنے کے جذبے باقی نہیں رہتے۔ آپ لوگ مان لے اس بات کو کہ آپ کے ایمان کو چوری کیا جا رہا، بہت ایک شاطر طریقے کے ساتھ۔ تمہارے دشمن، تمہارے اسلام کے دشمن، تمہارے اللہ کے دشمن، وہ لوگ جو کسی شریعت کے پابند ہی نہیں ہیں، وہ لوگ جو بے لگام گھوڑوں کی طرح اپنی زندگی گزار رہے ہیں، وہ تمہیں بھی اللہ کی نظروں میں گرانا چاہتے ہیں اور اس کے محنت کر رہے ہیں۔ کہیں سے بھی کسی راہ چلتی ہوئی لڑکی کو پیسے دے کر اپوائنٹ کرتے، کیمرے کے سامنے اپنے جسم سے کپڑے اتارنے کے بھی پیسے دیے جاتے، پھر ان کی جسم کو ایک فیک طریقے کے ساتھ تمہارے سامنے پیش کیا جاتا ہے، بہت سارے فلٹرز لگا کر ان کی بیوٹیز کو نکھارا جاتا ہے، ایپس یوز کر کے ان کی ایکنیز کو دور کیا جاتا ہے، ان کی باڈی شیپس کو چینج کیا جاتا ہے، انہیں اسکرپٹ پکڑائی جاتی ہے کہ آپ لوگوں نے یہ باتیں کرنی ہیں، یہ سینز کریٹ کرنے۔ اس طرح سے تم لوگوں نے مسلمانوں کو بیوقوف بنانا ہے، کیونکہ جب مسلمان تمہارا ننگا جسم دیکھے گا تو یہ اپنا ایمان ہاتھ میں لا کر تمہارے سامنے پیش کر دے گا، پھر یہ بھول جائے گا کہ یہ کسی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہے اور اسلام کا ایک فالوور ہے اور اللہ رب العزت کا ماننے والا ہے۔ جسموں کی بھوک اس قدر گھنونی ہوتی ہے، بہت سارے مسلمانوں کو لگ گئی ہے۔ ان عقل کے اندھوں کو اتنا نہیں سمجھ آ رہا کہ دشمن تم پر محنت کر کے تمہارا ایمان تم سے چوری کرنا چاہ رہے ہیں۔ اب وہ ہاتھ ڈال کے تمہارے سینے سے تو ایمان نکال نہیں سکتے، لہٰذا تمہیں حیا بنا کر اللہ کی نظروں میں گرائیں گے۔ ہر گناہ کے بدلے اب اپنے دل سے تھوڑا سا ایمان نکالتے ہو، پھر گناہ کی لذت تو آپ کو ملتی ہے، لیکن بدلے میں آپ کا ایمان ضائع ہو جاتا ہے۔ جو اپنے رب کو بار بار اگنور کرتا ہے، بار بار اگنور کرتا ہے، بار بار اگنور کرتا ہے، تو اس کا دل شیطان کا گھر بن جاتا ہے۔ اب شیطان جس گھر میں داخل ہوتا ہے نا، تو اس کی یہ خواہش ہوتی ہے بس نفس اور ہوس کے تماشے چلتے رہے ساری عمر اس کے سامنے۔ تو جو لوگ اپنے دل میں شیطان کو جگہ دیتے ہیں، پھر ان کی زندگی ان کے ہاتھ میں نہیں رہتی، پھر وہ اپنے فیصلے خود نہیں کرتے بلکہ شیطان ان کی زندگی کے فیصلے کرتا ہے، اور شیطان کا ہر فیصلہ انسان کو جہنم کے حوالے کرنے کے ہوتے ہیں، اللہ رب العزت سے دور لے جانے کے ہوتے ہیں، دنیا کے مشغلوں، دنیا کے تماشوں میں مصروف رکھنے کے ہوتے ہیں۔ لیکن جو انسان اپنے دل کو صاف کرے گناہوں سے، لذتوں سے، ہوس سے، اور صاف کر کے اپنے دل میں اللہ کو دعوت دے، تو آپ نے تو یہ سنا ہوگا کہ جب بھی کوئی انسان اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ رب العزت 70 ٹائم کہتے ہیں کہ لبیک، میں حاضر ہوں۔ تو جو بندہ بھی اپنے دل میں رہنے کے لیے اپنے اللہ کو انوائٹ کرے گا تو پھر اللہ آئے گا اس کے دل میں، اور جب آپ کے دل میں اللہ رہے گا، جب آپ کے دل میں اللہ کی یاد رہے گی، تو وہ دل نمازوں کی طرف جائے گا، عبادات کی طرف جائے گا، اللہ کی محبتوں کی طرف جائے گا۔
آج ہم جو کمزور ہیں وہ اسی وجہ سے کہ ہمارے اندر وہ شعور نہیں ہے جو قرآن ہمیں دینا چاہتا ہے. آج جو ہم چھوٹے چھوٹے گناہوں کی وجہ سے پریشان ہیں، چھوٹی چھوٹی غفلتوں کی وجہ سے جو پریشان ہو جاتے ہیں اور اللہ رب العزت سے مایوس ہو جاتے ہیں، وہ اسی وجہ سے ہے کہ اللہ کی رحمت ہمیں اس طرح نہیں سمجھ آ رہی جس طرح قرآن ہمیں سمجھانا چاہ رہا ہے. پوری دنیا جو اللہ کے علاوہ من گھڑت خداؤں کی عبادتوں میں مصروف ہے، لوگوں کی غلامیوں میں مصروف ہے، وہ اسی وجہ سے ہے کیونکہ ان کو اللہ سمجھ ہی نہیں آ رہا. ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جو بندہ اللہ کی عبادتوں میں آتا ہے، جو بندہ اللہ رب العزت کے یقین اور بھروسے اور اعتماد سے جڑ جاتا ہے، اصل زندگی تو اس بندے کی ہے. اگر ہمارے الفاظ میں کہیں تو اصل مزے تو اس کے جو اللہ کے ساتھ ہے، جس نے دنیا کی ہر دولت کو، ہر شہرت کو، ہر عزت کو لات مار کر دنیا کو اس کی اوقات دکھائی ہو. اور وہ اللہ جو بظاہر نظر نہیں آتا لیکن اس کے باوجود آنکھ بند کر کے اللہ پر یقین کر رہا ہے، نہ یہاں کی سوچ رہا ہے نہ وہاں کی سوچ رہا ہے، اور اپنی منزل کی طرف، اپنے اللہ کی طرف ہر دن، ہر رات، ہر گھڑی بڑھتا چلا جا رہا ہے، بڑھتا چلا جا رہا ہے. اور اس سفر میں اسے چوٹیں بھی آتی ہیں، یہ گرتا بھی ہے، لوگ اس کا مذاق بھی اڑاتے ہیں، لیکن ان ساری چیزوں کی بھی پرواہ نہیں کرتا. یہ اپنا سارا فوکس اپنے اللہ پہ رکھتا ہے. تب تک وہ چین سے بیٹھتا نہیں ہے جب تک وہ اللہ کے پاس چلا نہ جائے، جب تک اس کی ملاقات اس کے رب سے ہو نہ جائے. کون ہے وہ جس سے گناہ نہیں ہوتے؟ آدھی دنیا شرک میں ڈوبی ہوئی ہے، اور بہت سارے عقل کے اندھے تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس دنیا میں کوئی خدا ہے ہی نہیں. اینی ہاؤ، جہاں تک بگڑنے کی بات ہے نا، ہر دور میں انسانیت ہی بگڑتی ہے. شیطان کا زور انسانوں پر چل جاتا ہے، شیطان انسانیت کی ایک بہت بڑی تعداد کو گمراہ کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے. اللہ کے خزانوں میں جو سب سے قیمتی چیز ہے وہ ہے ہدایت. لیکن اس کا معاملہ بڑا عجیب ہے. ہمارے پاس جو سب سے قیمتی چیز ہوتی ہے ہم اس کو سیو کر کے رکھتے ہیں، محفوظ کر کے رکھتے ہیں، کہیں گم نہ ہو جائے یا کسی کی نظر اس پہ نہ پڑ جائے یا کسی کو دینی نہ پڑ جائے وغیرہ وغیرہ. لیکن اللہ رب العزت کے خزانوں میں جو سب سے قیمتی چیز ہے وہ ہے ہدایت. اور جو بھی اللہ رب العزت سے یہ قیمتی چیز مانگتا ہے دل کی گہرائیوں سے، پھر چاہے وہ مشرک ہو، کافر ہو، شرابی ہو، زنا کرنے والا ہو، یا ساری عمر اللہ کی نافرمانی کرنے والا ہو، اللہ رب العزت ہدایت کی دعا کو کبھی رد نہیں کرتا. ایک مشرک اگر شرک کرتے کرتے اللہ رب العزت سے ہدایت مانگ لے، شرط یہ ہے کہ وہ دل سے مانگی گئی ہو، وہ تیار ہو اللہ کی بندگی کے لیے، تو اللہ رب العزت نے یہ نہیں دیکھنا کہ اس نے 70-80 سال شرک کیا. کیونکہ شرک کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ جو غصہ آتا ہے وہ شرک پہ آتا ہے، کہ انسان کھائے بھی اللہ کا، پیے بھی اللہ کا، پہنے بھی اللہ کا، رہے بھی اللہ کی زمین پر، اور پیدا بھی اسے اللہ کرے، رشتے بھی اسے اللہ دے. اس کے باوجود جب کوئی انسان اپنے رب کے ساتھ شرک کا معاملہ کرتا ہے تو ڈیفینیٹلی اللہ رب العزت کو غصہ آتا ہے اس بات پہ. لیکن دوسری جانب دیکھیں کہ اگر 60-70-80 سال جس نے شرک کیا، وہ بھی اگر شرک سے بیزار ہو کر حقیقت کی تلاش میں نکلے اور اللہ سے دعا کرے، زبان سے نہ صحیح تو دل کی گہرائیوں کا سنگل سا کنیکشن اللہ رب العزت سے ہدایت کے لیے جوڑ دے، پھر اللہ رب العزت یہ نہیں دیکھے گا کہ اس نے 60-70-80 سال مجھ سے شرک کیا. اللہ رب العزت اسے بھی ہدایت دیں گے. مرنے سے اگر کوئی 2 دن پہلے پکی سچی توبہ کر لے، اپنی زندگی پہ تھوڑا سا غور کر لے، تو اللہ رب العزت اس کی پچھلی زندگی کا بالکل اس سے نہیں پوچھیں گے، اسے بھی ہدایت عطا فرمائے گا. تو آپ لوگ تو مسلمان ہو اللہ کے بندو، ہم پہلے کتنے اچھے تھے، ہماری خواہشیں کتنی محدود تھی، کتنے صاف دل ہوا کرتے تھے ہم لوگ. لیکن آج کتنے چالاک ہو چکے ہیں، کتنا جھوٹ بولتے ہیں. پہلے ہم کتنے پیار سے اللہ جی کو بلاتے تھے، اللہ میاں، اللہ تعالیٰ، پیارے اللہ، اور آج لفظ اللہ منہ پہ آ ہی نہیں رہا. ہم کتنے سیدھے سادے اور بھولے بھالے ہوا کرتے تھے نا، کہ اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جاتی تو ہم چھپ جاتے تھے، کسی دروازے کے پیچھے، کسی بیڈ کے نیچے، تو الماری کے پیچھے. لیکن آج ہم اپنے رب کی نافرمانیاں کھلم کھلا کرتے چلے جا رہے ہیں. ڈر ہی نہیں ہے، احساس ہی نہیں ہے اس بات کا کہ اللہ دیکھ رہا ہے. چھوٹے چھوٹے فونز ہوتے تھے نا ہمارے پاس کہ جس میں ہمیں لاک لگانا بھی نہیں آتا تھا. کسی کو نمبر دینے سے پہلے ہم 100 دفعہ سوچتے تھے. اگر کسی رانگ نمبر سے کال آ جاتی تو ہم ڈر کے مارے وہ بھی پک نہیں کرتے تھے. اور آج کتنے گھنونے کام کر رہے ہیں ہم ان موبائل فونز کے ذریعے سے. لوگوں کی زندگیاں برباد کر رہے ہیں، جوانیاں برباد کر رہے ہیں، اللہ کی حدودوں کو کراس کر رہے ہیں، تھریٹس کر رہے ہیں، جرم کر رہے ہیں. جب کھیل کود کے دوران کوئی گالی دیتا تھا تو ہم سب آنکھیں پھاڑ کے اس کی طرف دیکھتے تھے کہ تم نے یہ کون سا جرم کر دیا. گالی دینا بری بات ہے، اور آج کھلم کھلا ہماری دوستیوں میں، ہمارے گھروں میں، ہماری گیدرنگ میں گندے الفاظ پراؤڈلی یوز ہوتے ہیں.
اور ایک مت ہے کہ اس سے بندہ کول لگتا ہے. 2-4 باتیں کرنے کے بعد تیسری چوتھی بات میں گالی دینا کول لوگوں کا کام ہے. کتنی عجیب سائیکالوجی ہے یار یہ. ریئل چیزیں کتنی بورنگ پڑ گئی ہیں ہمارے لیے اور انٹرٹینمنٹ کی دنیا میں ہم مست ہوئے پڑے. یاد ہے وہ دن جب سینے سے سپارہ لگا کے تو بھاگ رہا ہوتا تھا مسجد کی طرف الف با تا سا پڑھنے کے لیے؟ قرآن ختم ہوتا تھا تو محلے کے بچوں میں ٹافیاں بانٹتا تھا. مسجد میں قرآن ختم کرنے کے بعد جب گھر لوٹتے تھے تو سب کتنا اپریشیٹ کرتے تھے یار. لیکن آج وہی قرآن سیکھنے کے بعد چیخ چیخ کے مجھے اور تمہیں پکار رہا ہے کہ مجھے پڑھ لو، کامیاب ہو جاؤ گے، پرسکون ہو جاؤ گے، دنیا سے لڑنے کے قابل ہو جاؤ گے، آخرت بن جائے گی تمہاری. یہ فضول چیزوں سے، یہ ٹائم ویسٹیج چیزوں سے خود ہی نکل آؤ گے. پڑھ لو مجھے. نہ تیرا دل کر رہا ہے نہ میرا دل کر رہا ہے. بہت کم لوگ ہیں بس جنہوں نے قرآن کے ساتھ لو لگائی ہوئی ہے، اور ان کم لوگوں میں انفارچونیٹلی میں اور تو نہیں ہے. دنیا بدل گئی، لوگ بدل گئے، حالات بدل گئے. یہ ساری چیزیں تو ہر دوسرے تیسرے بندے کو نظر آتی ہے. بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ یار ہم بدل گئے. تو کتنا بدل گئے نا ہم، کتنے عجیب ہو گئے ہم، کتنے گندے ہو گئے ہم، کتنے برے ہو گئے ہم. رونے دھونے کا مقام ہے نا. لیکن میں اور آپ تو ریلز دیکھ کر، میمز دیکھ کر کھلکھلا اٹھتے ہیں. ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہماری لائف میں کون کون سی ڈسٹریکشنز آ چکی ہیں. ہمیں تو اندازہ ہی نہیں ہے اس بات کا کہ ہم نے اپنی زندگیوں کو اپنے ہاتھوں سے برباد کر کے رکھ دیا ہے. ہمیں تو احساس تک نہیں ہو رہا اس بات کا یار کہ ایجوکیٹڈ ہونے کے باوجود، بڑی بڑی ڈگریاں ہاتھ آنے کے باوجود کتنی خوفناک اور گندی زندگیاں گزار رہے ہیں ہم. ہماری تنہائیاں کتنی گھنونی ہو چکی ہیں. اور یہ جو محبت ہوتی ہے نا، یہ بڑی اندھی ہوتی ہے. اس میں انسان جان کی بازی لگا دیتا ہے. آج کل کی محبتوں کی بات نہیں کر رہا میں اس محبت کی بات کر رہا ہوں جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تم سے تھی. انہوں نے اپنا کمفرٹ زون، اپنی نیندیں قربان کر کے اللہ سے تمہارے لیے دعائیں کی تھی یار. آنسو بہائے تھے. امیجن کرو جس چہرے سے چاند بھی شرما جائے، اس چہرے پر اللہ کے سامنے تمہارے لیے آنسو آئے تھے. وہ ہاتھ کہ جب اللہ کے سامنے اٹھتے ہیں تو اللہ کا عرش کام جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہی ہاتھ اٹھا کر تمہارے لیے دعائیں کی تھی کہ یا رب میری امت کو آخرت کے عذاب سے بچا. وہ ہستی کہ جس ہستی کا غم تو اللہ سے بھی برداشت نہیں ہوتا، وہ ہستی تمہیں سوچ سوچ کر اکثر اوقات غمزدہ ہو جاتا تھا. جو امتی، جو لڑکا، جو لڑکی اپنے اتنے بڑے محسن سے محبت نہیں کر پا رہا، اس کے لائے ہوئے دین پر عمل نہیں کر رہا، الٹا اپنے ہی ہاتھوں سے دین کو بدنام کر رہا ہے زمانے میں، کتنا ظالم ہے وہ شخص. پتہ نہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہم کیسے نظریں ملائیں گے یار. وہ طائف کی وادی میں کھا کھا کے پتھر تمہارے لیے جو تڑپتا رہا، اسی کے طریقوں کو پیروں سے روندا. ذرا خود بتاؤ یہ کیسی وفا ہے. نبھا لو یار اس سے. قیامت کے دن اسی کی شفاعت کے منتظر رہو گے سارے. ان کی سنتوں کو، ان کی دعاؤں کو، ان کی محبتوں کو یوں اگنور نہ کرو. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیثیں مجھے اور آپ کو چیخ چیخ کر اللہ کی طرف بلا رہی ہیں. ابو جہل کی طرح، بڑے بڑے مشرکوں کی طرح مت ٹھکراؤ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دعوت کو کہ جو انہوں نے گھر گھر، گلی گلی لوگوں سے مل مل کر لوگوں کو پیغام پہنچا کر دی. قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو، کلمے والی زندگی اختیار کر لو، اللہ کو مان لو، اللہ کی مان لو، کامیاب ہو جاؤ گے. بہت سارے لوگوں نے ٹھکرا دیا. بہت سارے لوگوں نے کلمے والی زندگی کو مشکل کہا، اللہ کی عبادت کو مشکل کہا، اور ساری عمر گناہوں میں اپنی زندگی گزار دی، شرک میں اپنی زندگی گزار دی، اندھیروں میں اپنی زندگی گزار دی. مر گئے. کس کا نقصان ہوا؟ ان کا اپنا. اور دوسری جانب بہت سارے لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس بات پر لبیک کہا، چھوڑ دیے تمام گناہ، چھوڑ دیے برے کام، برے لوگوں کو، برے انوائرمنٹ کو، اور ساری چیزیں چھوڑ چھاڑ کر اپنے اللہ کو دل سے اپنا رب مان لیا اور اپنی زندگی اللہ کے حوالے کر دی. صبر کیا، شکر کیا، قربانیاں دی، ایٹ دی اینڈ چلے گئے اپنے رب کے پاس. اور ان کے اس فیصلے نے انہیں کامیاب کر دیا. اب ہر زمانے میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا جائے گا، اور چونکہ یہ زمانہ ہمارا ہے تو ہمیں بھی اللہ کی طرف بلایا جائے گا. پھر یا تو ہم اپنی مرضی سے اللہ کی طرف آ جائیں گے، اور یا شیطان کے راستوں پر چل کر موج مستیوں میں اپنی زندگی گزار کر مر جائیں گے. تو سوال کرو خود سے کہ جب تمہیں اللہ کی طرف بلایا جاتا ہے تو تم آتے ہو کہ نہیں آتے؟ تمہارے لیے بھی دنیا ویسے ہی امپورٹنٹ بن جاتی ہے جیسے کہ ان کے لیے تھی، یا اللہ کو امپورٹنس دیتے ہو؟ یہ نہ ہو کہ زندگی ہاتھ سے نکل جائے اور پھر افسوس کرتے پھریں کہ کاش ہم یہ کرتے، کاش ہم وہ کرتے. آج کے دن کو ضائع نہ کرو. اگر اللہ کو مانتے ہو تو پھر اللہ کی مانو یار.
خود کو دھوکے نہ دو، وقت ہمیشہ تمہارا ساتھ نہیں دے گا۔ نفس اور شیطان کی یہی کوشش ہوگی کہ تو دنیا کے تھوڑے سے مزے، تھوڑی سی راحت، تھوڑی سی لذت کو تو سامنے رکھے، ان سے متاثر بھی ہوتا رہے، ان کے پیچھے بھاگتا بھی رہے، ان کے پیچھے پاگل بھی ہوتا رہے، لیکن آخرت کی لذت ہے، آخرت کی انفینٹ لائف کی بادشاہت تجھے فیل نہ ہو، تو اس کا یقین نہ کرے۔ اور جب تو یقین نہیں کرے گا تو تو اس کے لیے کوشش بھی نہیں کرے گا، محنت بھی نہیں کرے گا، تجھے سب جھوٹا جھوٹا لگے گا۔ لیکن اللہ کے وعدے سچے ہیں بھائی، اللہ نے جب کہا ہے نا کہ یہ کرو گے تو یہ ہوگا، ویسا ہی ہوگا۔ جب اللہ کہہ رہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ تو ایسا ہی ہوگا کہ اگر تو چھوٹی سی بھی نیکی کرے گا نا تو میں اس کا بدلہ تجھے ضرور دوں گا۔ تیری کسی بھی نیکی کو ضائع نہیں کیا جائے گا، تجھے اعتبار آنا چاہیے تھا اس بات پر۔ جب اللہ کہہ رہے کہ جب تم توبہ کرو گے تو میں تمہاری توبہ قبول کروں گا، تو پھر تمہیں توبہ کر لینی چاہیے تھی۔ جب اللہ کہہ رہے کہ مجھ پر اگر بھروسہ کرو گے تو تمہارے بھروسے کو ٹوٹنے نہیں دوں گا، تو پھر تمہیں کر لینا چاہیے تھا اللہ پہ بھروسہ۔ جب اللہ کہہ رہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی دھوکے کے سوا کچھ نہیں ہے، تو تجھے سمجھنا چاہیے تھا اس دنیا کو دھوکا۔ اور انسان اپنے آپ کو دھوکوں کے حوالے نہیں کرتا، اپنے آپ کو دھوکے باز لوگوں اور دھوکوں سے سیکیور رکھتا ہے، یہ اس کی عقل مندی ہوتی ہے۔ لیکن ایک طرف تو آپ بہت بڑے میچور ہیں، دوسری طرف آپ نے بہت بڑی بڑی ڈگریاں لے لی، اور تیسری جانب آپ کو اللہ رب العزت کی یہ بات ہی نہیں سمجھ آ رہی۔ دنیاوی لحاظ سے ڈاکٹر بن گئے، پائلٹ بن گئے، انجینئر بن گئے، فلاسفر بن گئے، لیکچرار بن گئے، 2.5 گھنٹے کے لیکچر دے رہے ہو اپنے فیلڈ سے ریلیٹڈ، لیکن اللہ کی چھوٹی سی بات تمہیں سمجھ نہیں آ رہی۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ میرے بندے اللہ نے یہ زندگی اور موت اسی لیے بنائی، انسانوں کو پیدا کرنا اور پھر مار دینا، تاکہ اللہ دیکھ سکے کہ تم میں سے کون اچھے اعمال کرتا ہے۔ اب جب اللہ تمہارے اچھے اعمال دیکھنا چاہ رہا ہے، وہ دا ہیل آر یو کہ تم اللہ رب العزت کو وہ دکھاؤ جس سے اللہ نے منع کیا؟ اور اگر دکھاؤ گے تو نقصان کس کا ہوگا؟ اللہ کا۔ اللہ تو بے نیاز ہے، ساری دنیا کی ساری مخلوق اگر اللہ کی عبادت کرنے لگ جائے اسے کوئی فرق نہیں پڑے گا، اور ساری دنیا کی ساری مخلوق اگر اللہ کی نافرمان ہو جائے اس کی ذات میں، اس کی عزت میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ تمہارے اعمال تمہیں ڈیمیج کریں گے، تمہاری نیکیاں تمہیں سکسیسفل کریں گی۔ تو اگر اپنے آپ سے اتنا ہی پیار ہے آپ لوگوں کو، اگر اپنا کمفرٹ زون اتنا ہی عزیز ہے آپ کو، تو اللہ کے بندو اللہ کے وعدے کا یقین کرو نا، پھر دکھاؤ نا وہ اعمال اللہ کو جو وہ دیکھنا چاہ رہا ہے، پڑھو نمازیں، قدم بڑھاؤ نا علم کے راستوں کی طرف، اٹھاؤ نا اس قرآن کو، پڑھو نا، سمجھو نا۔ مشکل کیوں کہہ رہے ہو؟ کیا مشکل ہے اس میں؟ جس نے تمہیں بنایا، جس نے تمہیں پیدا کیا، وہ تو کہہ رہا ہے کہ میں انسان پر ایسا کوئی بھی بوجھ نہیں ڈالتا، میں انسان کو کسی بھی ایسی رسپانسبلٹی کے حوالے نہیں کرتا جس کو وہ پورا نہ کر سکے، جس بوجھ کو وہ اٹھا نہ سکے۔ تو پھر وہ فرائض آپ کے لیے کیسے مشکل ہو سکتے ہیں جو اللہ نے ہر انسان پر فرض کر دیے؟ کیا اللہ کی اس بات کا یقین نہیں تمہیں؟ میری جان، تم میدان جنگ میں ہو، جنگ لڑ رہے ہو، تو میرے بھائی اور میری بہن، جتنی تم نے غفلت کرنی تھی نا کر لی، اور اس غفلت نے تمہیں کوئی فائدہ نہیں دیا، الٹا تمہیں نقصان دیا۔ دیکھو آج تم اپنے آپ میں اپنے آپ کو تلاش کر رہے ہو، لیکن تمہیں اپنا آپ ہی نہیں مل رہا۔ تو آؤ اپنے اللہ سے پوچھو کہ میں کون ہوں، میرا کیا مقصد ہے، میں کیا کروں یا رب؟ مجھے تو اپنا آپ ہی نظر نہیں آ رہا۔ اللہ تو ہی تو ہے جو بھولے بھٹکوں کو ایک راستہ دکھاتا ہے، میں بھی وہ راستہ دیکھنا چاہتا ہوں اور اس راستے پر چلنا چاہتا ہوں۔ تو پتہ ہے جب تم ایسی سوچ لے کر اللہ کے پاس آؤ گے نا تو اللہ کیا کہتا ہے؟ وَالَّذِي يُنَزِّلُ عَلَىٰ عَبْدِهِ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، کہ وہ اللہ ہی تو ہے جو انسانوں پر کھلی کھلی آیتیں نازل کرتا ہے تاکہ انسانوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنیوں کی طرف لے آئے۔ اللہ کی طرف سے تو فیصلے ہو چکے ہیں کہ جب بھی تم اپنے اللہ کی ضرورت کو محسوس کرو گے، جب بھی تمہیں اللہ رب العزت کی نیڈ فیل ہوگی، اللہ رب العزت پہلے سے ہی وہاں موجود ہے۔ لیکن اگر تم اللہ کو اگنور کرتے رہے اور بار بار کرتے رہے، حالانکہ اللہ یہ نہیں چاہتا، تو تمہارا یہ فیصلہ تمہیں ذلیل کر دے گا۔ بظاہر دنیا تمہارے لیے تالیاں بجا رہی ہوگی، تمہارے نام کے نغمے گائے جا رہے ہوں گے، دنیاوی حیثیتوں میں کوئی تمہارے مقابلے کا نہیں ہوگا، لیکن اندر سے تم ٹوٹ جاؤ گے، بکھر جاؤ گے، مٹیریلسٹک چیزوں سے اپنے آپ کو سیٹسفائیڈ نہیں کر پاؤ گے۔ تو آئیں اپنی زندگی بدلے، دیر مت کریں، آؤ گے نا اللہ کی طرف، چھوڑو گے نا وہ تمام اعمال جن اعمال میں انوالو ہو کر تمہیں دنیا تو ملی، شہرت بھی ملی،
عزت بھی ملی، پیسے بھی ملے، لیکن اللہ نہ ملا. لگا دو یہ ساری چیزیں داؤ پر اللہ کی خاطر. عزت جاتی ہے جانے دو، دولت جاتی ہے جانے دو، نہ کرو پرواہ. اللہ مل رہا ہے اس بات پہ خوش رہو، اللہ راضی ہے اس بات پہ خوش رہو. دنیا نہیں سمجھ رہی تمہیں، ٹونٹ مار رہی ہے، ڈچ کر رہی ہے، ہرٹ کر رہی ہے، تمہارے دل کو 100 ٹکڑوں میں تبدیل کر رہی ہے، کرنے دو. اللہ سمجھ رہا ہے، اللہ اور تمہارے پیپر سکیئر ہے. اس بات کو لے کر سیٹسفائیڈ ہو جاؤ، مطمئن ہو جاؤ. دنیا والوں نے تو عظیم ہستی کو بھی نہیں چھوڑا، ان کے بھی دندان مبارک شہید کیے، ان کو بھی پتھر مارے، ان کو بھی دھکے مارے، ان کی بیٹیوں کو بھی طلاقیں دی، ان کو بھی تانے مارے کہ تمہاری کوئی نرینہ اولاد نہیں ہے. دنیا والوں نے ان کو نہیں چھوڑا. سیکیور لائف جینے کی توقع نہ کرو، کرنے دو ظلم و ستم اس دنیا کو. تم اللہ کی خاطر جتنا ذلیل ہوگے نا، اللہ آخرت میں تمہیں اتنی ہی عزتوں کے تاج پہنائے گا. اللہ تمہیں بتائے گا کہ دنیا میں جو میرے لیے تجھے زخم لگے تھے، آج آخرت میں اس کا بدلہ یہ ہے. آخرت کو سامنے رکھ، اللہ کو سامنے رکھ،